بے قراری کی دعا یعنی کرب کی، جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرب لاحق ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے۔ اس میں دو اہم پوائنٹ بتائے جا رہے ہیں، یاد رکھیے۔ اس میں کوئی دعا مانگی نہیں گئی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور اللہ کے اسماء یعنی ان کے ناموں کا ذکر ہے، اور اللہ کی ربوبیت یعنی اللہ رب ہے، آسمانوں کا، زمین کا، عرش کا، یہ باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں دعا نہیں مانگی گئی ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ نے دو پوائنٹ کہے ہیں، خاص ہیں، دوسروں کو ضرور بتائیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ یہ اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی توحید یعنی 3 قسم کی توحید، اس میں آپ اللہ کی اقرار کر رہے ہیں، یعنی اللہ معبود ہے سچا، ایک توحید الوہیت، دوسرا توحید ربوبیت، اللہ آسمانوں کا، زمین کا، عرش عظیم کا رب ہے، تیسری توحید اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اس کی صفات اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ ان تینوں توحید کے اقرار کا ذکر کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے، گویا آپ اس کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد، یعنی یہ اللہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد، آپ اپنی دعا کریں گے۔ جو بھی آپ مشکلات میں ہیں یا آپ کو جو تکلیف لاحق ہو رہی ہے، جو کرب آپ کو لاحق ہو گیا ہے، جو بے قراری ہے، اس کو دور کرنے کی آپ اللہ سے دعا کریں گے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 انتہائی اہم ہے، یاد رکھیے۔ دعا سمجھ کر پڑھیے، مانگیے، آپ ضرور انشاءاللہ اس کا اثر اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اس طرح کے ویڈیوز کے لیے تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں اور گروپ کے لنک سے جوائن کریں یا واٹس ایپ کریں 8106126040 پر۔ دوسرا پوائنٹ جو امام نووی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے لیے دعا کرنے کے بجائے وہ اللہ کی تعریف بیان کرنے میں رہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو اپنی پرسنل دعا ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، جو اس کی تکلیف ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ یہ 2 پوائنٹ اہم ہیں اس دعا کے۔ اب میں آپ کو یہاں بتاؤں گا، دیکھیے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے، یعنی نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، یہ توحید الوہیت ہے۔ اللہ کے اکیلے معبود ہونے کا ہم اقرار کر رہے ہیں۔ تب تک جب تک کہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار نہ کریں، اس پر خالص عمل نہ کریں، ہمارے مشکلات دور نہیں ہوں گے، ہماری بے قراریاں، تکلیفیں، کرب یہ دور نہیں ہوں گے۔ اگر ہم تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، ان سے دور ہونا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، بے قراری اور بے چینی سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہم ان الفاظ کے ذریعے اللہ کی توحید کا اقرار بھی کریں اور عمل بھی کریں۔ ہماری زندگی میں شرک نہیں رہنا ہے۔ اور یہاں دیکھیے اللہ کی جو ہے یہ العظیم، یہ اللہ کے نام ہیں، اور جو ہے الحلیم، اللہ بردبار ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نہایت ہی درگزر کرنے والا ہے۔ اور جو اللہ عظیم ہے، یہ اپنی ملکیت میں عظیم ہے، اپنی ملکیت میں عظیم ہے، اور اپنے مخلوق میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جو ہے بادشاہت میں عظیم ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد یہاں پھر کہا جا رہا ہے، اس دعا میں دوبارہ اللہ کے سچے معبود ہونے کا اقرار یہاں کیا جا رہا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود حقیقی الا اللہ سوائے اللہ کے، یعنی اس میں تکرار ہے، ریپیٹ ہے توحید کے اقرار کی، تاکہ جو ہے آپ جو بھی کرب میں، جو بھی مصیبت میں آپ مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ پھر کہا جا رہا ہے رب العرش العظیم، یعنی عرش عظیم کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی عرش عظیم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق ہے عرش عظیم کا، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس میں تیسری بار دیکھیے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے اللہ کے، یعنی تیسری بار آپ توحید الوہیت کا اقرار کر رہے ہیں۔ جب 3 بار آپ اللہ کے دربار میں اللہ کے سچے معبود ہونے کا آپ اقرار کریں گے،
تو انشاءاللہ آپ کی بے قراری، آپ کی بے چینی، آپ کی تکلیف، آپ کی مصیبت، آپ کی پریشانی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ دور کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے یہاں رب السماوات، آسمانوں کا رب، ورب الارض، اور زمین کا رب، ورب العرش الکریمی، اور عرش کریم کا رب ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے آسمانوں کا ذکر ہے کیونکہ یہ مشاہدات میں سے ہے، یعنی انسان آسمان کو دیکھتا ہے اور زمین کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا مالک ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے درمیان جو معاملات ہو رہے ہیں، جو معاملات، جو امور نازل ہو رہے ہیں، ان کا رب ہے۔ ہم یہ توحید ربوبیت کا اس میں اقرار کر رہے ہیں۔ اور عرش کا 2 بار ذکر آیا ہے اس دعا میں۔ یہاں پر عرش کریم کا رب ہے اللہ تبارک و تعالی، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو دیکھیے آپ غور کریں گے تو اس میں کچھ مانگا نہیں گیا ہے، صرف اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے، وہ بھی تینوں توحید۔ بچوں کو بھی اچھے سے یاد دلائیں، ہر مرد اور عورت کو یہ پوائنٹس یاد ہو جانے چاہیے کہ یہ بے قراری کی دعا میں توحید کی 3 قسموں کا ہم اقرار کر رہے ہیں، اخلاص کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم توحید، یہ 3 قسم کی توحید پر مخلص ہو کر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے اس عبادت کو پیش کرتے ہیں تو ضرور انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا آپ پڑھتے ہوئے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ہم جو ہے اپنی جو خاص دعائیں ہیں وہ کرتے رہیں، ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی دعائیں۔ اللہ چاہے تو اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ الگ الگ طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے اندر دیکھیے کتنے اللہ کی چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے تعریف کی جا رہی ہے، بار بار آسمانوں کا، زمین کا رب، عرش کا رب، ہم یہ باتیں اللہ کی بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بندہ پیدا ہونے سے لے کر اگر مرنے تک بھی اللہ کا ذکر بیان کرتے رہے، اس کی تعریفیں بیان کرتے رہے، تو بھی قیامت کے روز جب وہ اللہ کے معاملات کو دیکھے گا تو وہ یقین کرے گا اپنی زندگی بھر کی عبادت کو، ذکر کو وہ حقیر جانے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا چاہے ذکر میں ڈوبے ہوئے رہنا چاہیے۔ آن لائن اسلامک ٹیوشن بچوں، بچیوں، خواتین اور مردوں کے لیے۔ آن لائن 2 سالہ عالمہ کورس لیڈیز اور گرلز کے لیے۔ آن لائن 1 ایئر اینڈ 2 ایئر بیسک 1 اور 2 سالہ کورس۔ لیڈیز ٹیچر پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ 1 to 1 لائیو ٹیوشن، ہفتے میں 5 دن روزانہ آدھا گھنٹہ کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ انڈر سپرویژن احمد بن محفوظ عمری مدنی، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ عالم دین۔ کانٹیکٹ کریں +91 810 612 6040 پر، یا تعلیم.ایجوکیشن ویب سائٹ وزٹ کریں۔ دوسروں کو ضرور شیئر کریں۔ بارک اللہ فیکم۔